میرے گھر والے میری زبردستی شادی ایک شادی شدہ مرد سے کرنا چاہتے تھے کیونکہ وہ بہت امیر تھا۔ شادی میں کچھ دن ہی باقی تھے کہ جب میں اپنے آفس کے ایک لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی۔ چند ہی دنوں میں ہم نے شادی کر لی۔ شادی کی رات میں اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ جب شوہر آیا اور اس نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو جیسے میرے سر پر پہاڑ گر گیا ہو، کیونکہ یہ تو وہی ہر کوئی امیر ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کچھ لوگوں کی قسمت میری جیسی بھی ہوتی ہے جن کو ساری زندگی تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں اور ان کے لیے وقت کبھی نہیں بدلتا بلکہ وہ ہمیشہ آزمائشوں کی جھولی میں پھنستے رہتے ہیں۔ میں نے بھی جب سے ہوش سنبھالا تھا، گھر کے حالات اور ابا کے رویے نے مجھے اندر ہی اندر ختم کر دیا تھا۔ میں ان بچوں میں سے تھی جو چھوٹی چھوٹی بات پر پریشان ہو جاتے ہیں اور رونے لگ جاتے ہیں۔ جب بھی ابا اماں کے درمیان کوئی تلخ کلامی ہوتی تو میں پردے کے پیچھے چھپ کر رونے لگتی اور گھنٹوں چپ رہتی، یہاں تک کہ جب تک اماں مجھے ڈھونڈ نہ لیتی۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا میرے اندر بدلاؤ آتا جا رہا تھا۔ اب میں نے رونا چھوڑ دیا تھا اور سوچنا شروع کر دیا تھا۔ میں بہت زیادہ سوچنے لگی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے میں نے ابا کی جگہ لے کر گھر کی ذمہ داریاں اپنے کاندھوں پر اٹھا لی تھیں۔ لیکن کچھ نیکیوں کا صلہ آپ کو دنیا میں لوگ نہیں دیا کرتے۔ میرا نام رضیہ ہے۔ میں اپنے حالات سے تنگ آ کر 25 سال کی عمر میں گھر سے بھاگ کر شادی کر لی تھی۔ آج میری شادی کی پہلی رات تھی اور دل بری طرح تڑپ رہا تھا۔ اس شادی کا فیصلہ میں نے بس کچھ ہی گھنٹوں میں کر لیا تھا اور میں نہیں جانتی تھی کہ آنے والی زندگی کیسے گزرے گی، لیکن مجھے اتنا ضرور معلوم تھا کہ الیاس ایک بہت ہی اچھا شخص ہے۔ بھلے ہی مجھے اس سے محبت نہیں تھی لیکن میں اس کی بہت عزت کرتی تھی۔ میں نے اپنی زندگی کو جہنم سے بچانے کے لیے الیاس کو اپنا ہمسفر بنا لیا تھا اور میں اسی کی سیج پر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ میں الیاس کو چند مہینے سے ہی جانتی تھی اور وہ میں ایک دفتر میں نوکری کرتے تھے اور ہم دونوں کی اچھی خاصی دوستی بھی تھی۔ سلجھا ہوا اور شریف انسان تھا، اس لیے میں نے ایک شادی شدہ مرد سے شادی کرنے کے بجائے الیاس جیسے شریف اور جوان انسان سے شادی کرنے کو ترجیح دی۔ ہر لڑکی کی طرح میرے دل میں بھی شادی کو لے کر بہت ارمان تھے، لیکن میرے ماں باپ لالچ میں آ گئے تھے اور میرے سارے ارمانوں کو پس پشت ڈال کر انہوں نے شادی شدہ مرد کو میرے لیے چن لیا تھا۔ پچھلے کئی سالوں سے نوکری کر کے گھر کا خرچہ چلا رہی تھی اور میرے گھر والے میری شادی کے ذریعے پیسہ حاصل کرنا چاہتے تھے۔ ایک دن مجھے اماں نے کہا کہ شام کو دفتر سے جلدی لوٹ کر گھر آنا کیونکہ تمہارے رشتے کے لیے کچھ لوگ آ رہے ہیں۔ تو میں نے بہت ہی زیادہ خوش ہو کر ایسے دیکھا کیونکہ مجھے لگا تھا کہ میرے گھر والے ساری زندگی میری کمائی پر عیاشی کریں گے اور انہیں میری شادی کی کبھی فکر نہیں ہوگی۔ لیکن اپنے رشتے کا سن کر میں خوشی خوشی شام کو جلدی گھر لوٹ آئی، اچھے سے تیار ہو کر چائے بنائی۔ کچھ ہی دیر میں میری چھوٹی بہن نے بتایا کہ رشتے والے آ گئے ہیں۔ میں چائے کی ٹرے اٹھائے جیسے ہی ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو خود بخود ہی حیا سے میری نظریں جھک گئیں۔ میرے سامنے بیٹھی خاتون مجھ سے بہت سارے سوال کر رہی تھی، ان کے ساتھ 3 لڑکیاں بھی موجود تھیں۔ میں بہت زیادہ نروس ہو گئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں جب خاتون کے سوالوں کا سلسلہ ختم ہوا تو وہ کہنے لگی کہ تم بھی ہمارے بھائی کے بارے میں کوئی سوال کرنا چاہو تو کر لو، ہمیں تم بہت پسند آئی ہو۔ یہ سن کر میں نے جھجکتے ہوئے کچھ سوال کر دیے۔ مجھے وہ لوگ کچھ خاص پسند نہیں آئے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے بہت مجبوری میں انہیں یہاں لا کر بٹھایا گیا ہے۔ جس طرح کے سوالات انہوں نے مجھ سے پوچھے تھے وہ بھی بہت عجیب عجیب تھے۔ میں ایک دم ہی کھڑی ہو گئی اور بنا کچھ کہے ہی کمرے سے باہر نکل گئی تو مجھے پیچھے سے میری اماں کی آواز آئی کہ ہماری بیٹی بہت ہی شرمیلی ہے، اور شرما کر اندر بھاگ گئی۔ غصے سے میرا برا حال تھا اور میں سمجھ ہی نہیں پائی تھی کہ میرے گھر والے یہ کیا کر رہے ہیں۔ میں اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی تھی
اور تھوڑی ہی دیر میں اماں میرے پاس چلی آئی اور غصے میں کہنے لگی کہ رضیہ تمہیں تھوڑی بھی تمیز نہیں ہے؟ مہمانوں کے سامنے سے کوئی اس طرح سے بھی اٹھ کر آتا ہے؟ وہ لوگ تمہارے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے؟ میں نے غصے میں اماں سے کہا کہ جس لڑکے کے گھر والے مجھے اپنے بیٹے کی شادی کروانے کے لیے ابھی سے ناخوش ہیں، وہ بعد میں مجھے کیا خوشی دیں گے؟ ویسے بھی انہوں نے بتایا کہ ان کے بیٹے کی عمر زیادہ ہے، میں اس سے کیسے شادی کر سکتی ہوں؟ اماں کہنے لگی کہ بیوقوفی کی باتیں مت کرو، مرد کی عمر نہیں کمائی دیکھی جاتی ہے، اس کا بہت ہی عالیشان بنگلہ ہے اور اپنا کاروبار ہے، وہ تمہیں محل کی رانیوں کی طرح رکھے گا اور اس وقت تمہیں احساس ہوگا کہ تمہارے ماں باپ نے تمہارے لیے بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے۔ سسرال والوں کا کیا ہے، آج ہے تو کل نہیں، تم شادی کے بعد خود ہی ان لوگوں کو ایک طرف نکال دو۔ اماں کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی تھی۔ اتنا تو میں بھی جانتی تھی کہ اگر میری شادی نہ ہوئی تو میں ساری زندگی نوکری کر کے گھر کے خرچے ہی اٹھاتی رہوں گی اور ابا ہمیشہ ہی گھر میں بیٹھے رہیں گے۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا ابا کو گھر بیٹھ کر نوالے توڑتے ہی دیکھا تھا۔ پہلے اماں گھروں میں جھاڑو پونچھا کرتی تھی اور پھر جب ہم لوگوں نے ہوش سنبھالا تو میں نے چھوٹی موٹی نوکریاں کرنی شروع کر دی اور گھر چلانے لگی۔ وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ میری نوکری بہت اچھی ہو گئی۔ مجھ سے چھوٹی بھی ایک بہن گھر میں موجود تھی لیکن میں نے کبھی اسے نوکری نہیں کرنے دی تھی۔ میں صبح گھر سے نکلتی تو تھکی ہاری شام کو گھر لوٹتی تھی۔ اس کے باوجود بھی ابا نے کبھی میری قدر نہیں کی تھی، بلکہ وہ اسی بات پر ہمیں ذلیل کرتے تھے کہ اگر ہماری جگہ ان کا کوئی بیٹا ہوتا تو آج ان کا بازو بن جاتا، جبکہ میں نے ابا کا بازو بننے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی اور پورا گھر میری کمائی پر ہی چل رہا تھا۔ میں نے یہ سوچ کر رشتے کے لیے ہاں کر دی کہ مجھے ایک سکون کی زندگی اور ایک ساتھی نصیب ہو جائے گا جو میرے دکھ سکھ کو سمجھے گا اور میرا خیال رکھے گا۔ اماں ابا تو بہت ہی خوش تھے کیونکہ رشتے ہوتے ہی لڑکی کے گھر والوں نے میرے لیے بہت سارا سامان اور زیور بیچ دیا تھا۔ انہیں ہم سے جہیز میں کچھ نہیں چاہیے تھا، بلکہ وہ تو ہمیں بہت کچھ دینے کو تیار تھے۔ ابا کو تو اس بات کی خوشی تھی کہ ان کے ہونے والے داماد نے ساری زندگی ان کا خرچہ اٹھانے کی ذمہ داری لے لی ہے، مگر میں حیران تھی کہ میرا ہونے والا شوہر قدر مہربان کیسے ہو سکتا ہے۔ میں ایک دفعہ اپنے ہونے والے شوہر سے بات کرنا چاہتی تھی کیونکہ ہماری شادی میں بس کچھ ہی دن باقی بچے تھے اور اب تک میں نے ان سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ ایک دن میں نے اماں سے کہا کہ مجھے اس لڑکے کا نمبر دے دے تو اماں نے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگی کہ شادی میں اتنا تھوڑا وقت ہے، اب تمہیں اس سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، شادی کے بعد جتنی چاہے بات کرتی رہنا۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ اماں مجھے نمبر کیوں نہیں دینا چاہتی۔ میں نے اپنی چھوٹی بہن حور سے بھی نمبر کا کہا تو اس نے بھی صاف انکار کر دیا۔ میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں اماں کے موبائل فون سے چپکے سے اس کا نمبر نکال کر ایک دفعہ اس سے بات کر لوں۔ ایک رات میں نے سوچا کہ اماں گہری نیند سو گئی ہوگی، میں اماں کا فون اٹھا کر لے آؤں گی اور پھر اس میں سے نمبر نکال کر فون ملاؤں گی۔ یہی سوچ کر میں دبے پاؤں اماں کے کمرے کی طرف بڑھی تو اندر سے آتی آوازوں نے میری جان نکال دی۔ اماں حور سے کہہ رہی تھی کہ رضیہ کو شادی تک بھی یہ بات ہرگز نہیں پتہ چلنی چاہیے کہ اس کا ہونے والا دلہا پہلے سے شادی شدہ ہے۔ اتنا امیر آدمی خود ہماری رضیہ سے شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن اگر رضیہ کو اس سے پہلے شادی کا کچھ بھی علم ہوا تو رضیہ کبھی اس سے شادی نہیں کرے گی اور ہم سب کی بدلتی ہوئی قسمت دوبارہ تاریکی میں ڈوب جائے گی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے میرے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈال دیا ہے۔ میری ماں مجھے دھوکہ دینا چاہتی تھی اور وہ بھی صرف اس لیے تاکہ وہ لوگ ایک آسائش بھری زندگی حاصل کر سکیں۔ میری ماں نے ایک دفعہ بھی میرے ارمانوں کے بارے میں نہیں سوچا۔ یہ سوچ کر ہی میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے کہ وہ جان بوجھ کر میری شادی ایک شادی شدہ مرد سے کروا رہی ہے۔ میں الٹے قدموں لوٹ کر اپنے کمرے میں آ گئی اور تکیے پہ سر رکھے آنسو بہنے لگیں۔ تبھی مجھے پیسوں کا کوئی شوق نہیں تھا
اور نہ ہی میں پیسوں کی خاطر کسی شادی شدہ مرد کی بیوی بن سکتی تھی۔ لیکن یہ بات میں اپنے گھر والوں کو کتنی دفعہ کیوں نہ سمجھاتی، وہ لوگ پھر بھی لالچ میں آ کر میری شادی کسی آدمی سے کرواتے ہیں۔ میں کچھ دنوں سے بہت ہی زیادہ پریشان رہنے لگی تھی، اور میرے ساتھ دفتر میں کام کرنے والے الیاس نے یہ بات پوری طرح نوٹ کر لی تھی کہ میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ وہ بار بار مجھ سے اصرار کرنے لگا کہ میں اسے اپنا مسئلہ بتا دوں کہ وہ میری کچھ مدد کر سکے، اور ایک دن میں نے اسے سب کچھ سچ بتا دیا۔ وہ کہنے لگا، رضیہ تم اپنے گھر والوں سے بات کر کے دیکھو، ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ تمہاری بات مان جائیں۔ میں نے الیاس سے کہا کہ میری ماں ہی اتنی خود غرض ہو گئی ہے تو میں اپنے باپ سے کیا امید رکھوں، ویسے بھی شادی میں صرف 4 دن ہی باقی تھے اور مجھے آج دفتر سے شادی کی چٹھی لے کر گھر جانا تھا۔ میں نے الیاس کی طرف ایک نظر ڈالی اور اس سے کہا کہ وہ مجھے اس مشکل سے چھٹکارا دلا سکتا ہے۔ میری بات سن کر وہ حیران رہ گیا اور کہنے لگا کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ میں نے الیاس کے آگے دونوں ہاتھ جوڑ دیے اور اس سے کہا کہ وہ مجھے کہیں دور لے چلے اور مجھ سے شادی کر لے تاکہ میں ایک اچھی زندگی گزار سکوں۔ میں ایک شادی شدہ آدمی سے کسی بھی طرح دوسری شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کچھ ہی گھنٹوں میں وہ اس بات کے لیے راضی ہو گئے کہ وہ مجھ سے شادی کر لے گا۔ میں دفتر سے چھٹی پر پلٹ کر اپنے گھر واپس نہ گئی کیونکہ وہاں مجھے مایو بٹھانے کی تیاری کی جا رہی تھی اور دفتر سے گھر جاتے ہی رسمیں شروع ہونی تھی۔ الیاس مجھے ایک گھر میں لے گیا اور اس نے مجھے بتایا کہ یہ اس کے دوست کا گھر ہے جہاں میں آسانی سے کچھ دن رہ سکتی ہوں اور پھر وہ مجھ سے شادی کر لے گا۔ میں الیاس کے ساتھ جلد ہی شادی کے بندھن میں بننا چاہتی تھی، لیکن اس نے مجھ سے کچھ وقت مانگا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ پہلے میرے لیے گھر سیٹ کرے گا اور پھر مجھ سے شادی کر کے وہاں لے جائے گا۔ وہ مجھے ایک اچھی زندگی دینا چاہتا ہے اور اسی وقت میرے گھر والے مجھے پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ کہنے لگا کہ معاملہ کچھ ٹھنڈا ہو جائے تو پھر وہ مجھ سے شادی کرے گا۔ میں نے تو یہی غنیمت سمجھا تھا کہ الیاس جیسے اچھے انسان کا ساتھ مجھے نصیب ہونے والا تھا، اسی لیے میں نے خاموشی سے کچھ دن فلیٹ میں گزارنے مناسب سمجھ لیے اور میں سکون سے دن گزارنے لگی۔ 10 دن کے بعد الیاس کہنے لگا کہ وہ مجھ سے نکاح کرنے والا ہے اور شام کو قاضی ساتھ لے آئے گا۔ میں بہت خوش تھی کہ میں نے ایک بہترین انسان کو اپنے لیے منتخب کیا ہے جس نے میرے ساتھ کسی بھی طرح ناجائز تعلق بنانے کی کوشش نہیں کی۔ جبکہ میں بہت دنوں سے اس فلیٹ میں اکیلی رہ رہی تھی اور وہ مجھے دیکھنے کے لیے آیا کرتا تھا۔ شام میں الیاس اپنے ساتھ قاضی کو لے کر آیا اور ساتھ ہی میرے لیے دلہن کا لباس بھی لایا۔ مجھے اس وقت اپنے ماں کی باپ کی کمی بہت محسوس ہو رہی تھی، لیکن جو کچھ ان لوگوں نے میرے ساتھ کیا تھا اس کے بعد میں انہیں اپنی کسی خوشی میں شریک نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں کمرے میں سادگی سے دلہن بنی بیٹھی تھی۔ الیاس میرے لیے ایک سرخ رنگ کا جوڑا پہلے ہی لے آیا تھا۔ تھوڑی دیر میں قاضی میرے کمرے میں آیا اور اس کے ساتھ 2 اور لوگ بھی موجود تھے جو نکاح کے گواہ کے طور پر آئے تھے، اور قاضی نے نکاح پڑھائے تو میں نے فوراً قبول ہے کہہ دیا کیونکہ میرے پاس اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ اب میں الیاس کی بیوی بن چکی تھی اور جانتی تھی کہ اب میرے پاس گھر واپس لوٹنے کا کوئی راستہ باقی نہیں بچا ہے۔ مجھے ساری زندگی الیاس کے ساتھ ہی گزارنی ہے۔ میں دھڑکتے دل سے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی جب کمرے کے دروازے پہ دستک ہوئی اور میرا دل سینہ چیر کر باہر آنے کو بےتاب ہو گیا۔ میرے لیے شادی ایک سمجھوتا ضرور تھی، لیکن نکاح کے بعد سے سارے جذبات بدل گئے تھے اور مجھے اب سمجھ آ رہا تھا کہ لوگ کیوں کہتے ہیں کہ نکاح کے بعد سارے رشتے بدل جاتے ہیں۔ میرے لیے الیاس ایک بہت ہی خاص بن گیا تھا جس کے ساتھ میں ساری زندگی جڑ گئی تھی اور میں بھی اس کے ساتھ ایک اچھی زندگی کی خواہش مند تھی۔ میں نے اپنے چہرے پر گھونگھٹ ڈالا ہوا تھا اور سر جھکائے بیٹھی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا میرے قریب آیا، لیکن جیسے ہی اس نے میرا گھونگھٹ
اٹھائے تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ یہ تو وہی آدمی تھا جس نے میرے گھر والوں کے ساتھ مجھے پسند کیا تھا اور جو پہلے سے ہی شادی شدہ تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے سر پر پہاڑ گر گئے ہیں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ شادی کی رات میرا گھونگھٹ اٹھانے والا یہ شخص بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے ہلکلاتے ہوئے اس سے پوچھا کہ الیاس کہاں ہے؟ تو اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آ گئی اور وہ کہنے لگا کہ کیوں، مجھے دیکھ کر آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ مجھے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے اب میں کچھ بول ہی نہیں پاؤں گی۔ وہ کہنے لگا، رضیہ، آپ کی شادی جس الیاس سے ہوئی ہے وہ میں ہوں۔ آپ نے مجھے ہی اپنے نکاح میں قبول کر کے زندگی بھر کے لیے اپنی زندگی میں شامل کر لیا ہے۔ میں نے بے یقینی کے عالم میں اسے دیکھا اور اس نے میرے ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اس نے مجھے پہلی دفعہ ایک شادی میں دیکھا تھا اور وہی میری محبت میں گرفتار ہو گیا تھا۔ وہ بہت پیسے والا تھا اور اس نے سوچا کہ وہ بہت آسانی سے مجھے حاصل کر لے گا۔ اس نے میرے بارے میں معلومات حاصل کیے تو اسے پتہ چلا کہ میرے گھر والے بہت ہی لالچی ہیں، اس لیے اس نے اپنی بہن سے کہہ دیا کہ میرے گھر والے جو بھی شرط رکھیں گے آپ وہ سب منظور کر لیجیے گا۔ میری بہن رشتے پر اسی لیے خوش نہیں تھی کیونکہ انہیں تمہارے ماں باپ کا لالچ پسند نہیں آیا تھا۔ تمہارے ماں باپ نے ہم دونوں کی شادی کے بدلے میں بہت ساری شرطیں رکھی تھی، لیکن میری بہن نے میرے کہنے پر ساری شرطیں قبول کر لی۔ میں شادی سے پہلے ایک دفعہ تم سے بات کر کے تمہیں اعتماد میں چاہتا تھا، لیکن تمہاری ماں نے اس بات کی اجازت نہیں دی اور یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ تمہارے خاندان میں اسے بہت ہی برا سمجھا جاتا ہے۔ شادی میں کچھ ہی دن باقی تھے، اسی لیے میں نے خاموش رہنا مناسب سمجھا تھا کہ کوئی پریشانی نہ کھڑی ہو۔ لیکن شادی سے 4 دن پہلے جب مجھے یہ خبر ملی کہ تم اچانک ہی سب کچھ چھوڑ کر فرار ہو گئی ہو تو میرے اندر بہت کچھ ٹوٹ گیا۔ میں یقین نہیں کر پائی کہ جس لڑکی کو میں نے سب سے زیادہ محبت کی تھی وہ اس طرح مجھے دھوکہ دے کر چلی گئی تھی۔ تمہارے گھر والوں نے بتایا کہ تم پہلے سے ہی کسی اور کو پسند کرتی تھی اور اسی لیے گھر چھوڑ کر بھاگ گئی ہو۔ تمہاری ماں تمہاری جگہ تمہاری چھوٹی بہن سے میری شادی کروانا چاہتی تھی، لیکن میرا دل تمہاری محبت سے چور تھا۔ میں کیسے تمہاری چھوٹی بہن سے شادی کر لیتا؟ اس لیے میں نے تمہیں ڈھونڈنا شروع کر دیا کہ میں ساری حقیقت جان لوں۔ میں تمہاری تلاش میں تمہارے دفتر تک پہنچ گیا تو اتفاقاً وہاں میری ملاقات الیاس سے ہو گئی۔ الیاس ایک اچھا اور نیک انسان تھا۔ اس نے مجھ سے کچھ بھی نہیں چھپایا اور سب کچھ سچ سچ بتا دیا کہ تم مجھے شادی شدہ سمجھ کے گھر سے فرار ہوئی ہو۔ میں یہ سن کر حیران رہ گیا کہ تم میں سے کس نے کہہ دیا کہ میں شادی شدہ ہوں؟ میری تو کبھی منگنی بھی نہیں ہوئی۔ میں نے یہاں سے کہا کہ میں حقیقت جان کر رضیہ کے پاس آؤں گا، اس لیے جب تک تم اس کا خیال رکھو۔ اور الیاس کو تمہیں کچھ بھی بتانے کے لیے منع کر دیا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ ہمارے درمیان غلط فہمی کیوں پیدا کی گئی ہے۔ میں لوٹ کر تمہارے گھر گیا اور میں نے تمہاری چھوٹی بہن کے سامنے ایسے ظاہر کیا جیسے میں تمہاری غیر موجودگی میں اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور کچھ ہی دن کی باتوں میں ایک دن حور نے میرے سامنے سارا سچ اگل دیا۔ تمہارے گھر والوں نے جب دیکھا کہ میرے پاس بہت پیسہ ہے تو وہ بہت ہی زیادہ لالچ میں آ گئے۔ انہوں نے سوچا کہ جب میں تم سے اپنی محبت سے شادی کروں گا تو کہیں کچھ دنوں کے بعد ان کا خرچہ پانی بند نہ کر دوں۔ یوں بھی تم اپنے باپ کو کچھ زیادہ پسند نہیں کرتی، اسی لیے تمہارے ماں باپ نے مل کر ایک منصوبہ بنایا۔ انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ مجھے بھی داماد بنا لیا جائے اور تم سے بھی ہاتھ نہ دھوئے جائے۔ انہوں نے جان بوجھ کر تمہارے سامنے مجھے شادی شدہ قرار دیا اور جانتی تھی کہ تم دروازے کے باہر کھڑی باتیں سن رہی ہو۔ انہیں یہ بھی اندازہ تھا کہ تمہیں جیسے ہی میری شادی شدہ ہونے کا علم ہوگا تو خود ہی کچھ نہ کچھ الٹا کرو گی۔ وہ چاہتے تھے کہ میری شادی حور سے کروا دیں تاکہ میں ان کا داماد بن جاؤں اور تم پہلے کی طرح نوکری کرتی رہو، زندگی بھر ان کا خرچہ پانی چلتا رہے۔ انہوں نے تمہارے لیے جو جال بچھایا تھا تم اس کا شکار ہو گئی، لیکن شادی سے انکار کرنے کے بجائے تم نے گھر سے فرار ہونا مناسب سمجھا۔ تمہارے ماں باپ لالچ میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ انہیں اپنی بیٹی کو برباد ہوتا مستقبل بھی نظر نہیں آیا۔ جب میں حور کے ذریعے ساری سچائی جان گیا تو میں نے الیاس سے رابطہ کیا اور تم سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ الیاس نے بتایا کہ تم نکاح کی خواہش مند ہو۔
تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ پھر تمہیں نکاح کر کے ہی اپنا چہرہ دکھاؤں۔ میں پہلے سے شادی شدہ نہیں ہوں اور نہ ہی تم سے پہلے کبھی میری زندگی میں کوئی لڑکی آئی ہے۔ میرے گھر والوں اور میری بہن کو بھی تم بہت پسند آئی تھی، لیکن وہ تمہارے ماں باپ کو لے کر پریشان تھے، کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ تمہارے ماں باپ کا لالچ زندگی بھر ہماری زندگی کاتا رہے گا۔ میں نے الیاس سے کہہ کر نکاح رکھوا لیا اور یوں تم سے شادی کر کے آج تمہارے روبرو بیٹھا ہوں۔ الیاس نے میری بہت مدد کی ہے اور اس نے تمہاری بھی بہت مدد کی ہے۔ تم نے جلد بازی میں ایک غلط قدم اٹھایا، لیکن میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ تمہیں کوئی غمزدہ بھاگتا نہیں پڑا۔ الیاس کی باتیں سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں ساری زندگی جن لوگوں کے لیے اپنا آپ قربان کرتی رہی، وہ لوگ میری ہی خواہش قربان کر کے اپنی زندگی سنوارنا چاہتے تھے۔ الیاس مجھے اپنے ساتھ اپنے کمرے لے جانا چاہتا تھا، کیونکہ اس کے گھر والے اس بات سے باخبر تھے اور میرا استقبال کرنے کے لیے تیار تھے۔ میں نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا تھا، اس لیے قسمت نے میرے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں ہونے دیا تھا، بلکہ صحیح وقت پر مجھے صحیح ہمسفر مل گیا تھا۔ آج مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ میں نے سچائی جانے بغیر فیصلہ کر کے کتنی بڑی غلطی کی تھی۔ میری اماں اور ابا اصل میرے سگے ماں باپ نہیں تھے، بلکہ میری ماں میری خالہ تھی۔ میرے ماں باپ کے انتقال پر میں بہت چھوٹی سی عمر میں ہی اپنی خالہ کے گھر آ گئی تھی اور اسی صدمے نے مجھے بہت حساس بھی بنا دیا تھا، لیکن میں کبھی اپنے سگے ماں باپ کو یاد نہیں کرتی تھی، کیونکہ ان کے چہرے بھی مجھے یاد نہیں تھے۔ میں نے خالہ اور خالہ کو ہی اپنا ماں باپ مانا تھا، لیکن آج مجھے یقین ہو گیا تھا کہ سگے ماں باپ کی جگہ کبھی کوئی نہیں لے سکتا۔ میں نے اپنے دوست الیاس کا دل سے شکریہ ادا کیا، جس نے ایک مخلص دوست ہونے کا فرض نبھایا اور اپنے شوہر الیاس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے گھر کے لیے روانہ ہو گئی، جہاں ایک خوشیوں بھری زندگی میری منتظر تھی۔